تو پھر آپ کو ایک جو ہے وہ موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے, وہ کوئی بھی ایک اچھی بات ہو سکتی ہے. بالکل. تو کبھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں بھی چیزیں موٹیویشنلی اسی طرح چلتی ہیں جب آپ کچھ اچھا سوچتی ہیں؟ میرے خیال سے یہ بہت ضروری ہے. اب مجھے اگر پتہ ہے کہ مجھے صبح آنا ہے اور 3 اچھی خبروں کے ساتھ آنا ہے, تو وہ جو 3 اچھی خبریں جو میرے دماغ میں چل رہی ہوتی ہے اور جو مجھے پتہ ہے کہ مجھے صبح آ کے بولنا انہیں, میں ویسے ہی بہت فریش ہو جاتی ہوں اور بہت پازیٹیو ہو جاتی ہوں. تو یقیناً جو دیکھنے والے ہیں اور جب وہ بھی یہ 3 خبریں آج سنیں گے تو وہ بھی بہت پازیٹیو اور بہت فریش ہو جائیں گے. بالکل. سو بتائیے کہ آج آپ کے پاس پہلی گڈ نیوز کیا ہے؟ اچھا, پہلی گڈ نیوز جو ہے وہ ریلیٹ کر رہی ہے عید سے. ناٹ عید بھی آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن پھر بھی جب بھی کبھی عید قربان کی ہم بات کرتے ہیں, بڑی عید کی بات کرتے ہیں, تو اس پہ ایسا ہوتا ہے کہ عموماً گوشت تو آف کورس ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے جو بھی ہے, لیکن اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ سری پائے ہمیں چاہیے. عموماً ایسا ہوتا ہے, ہم اپنے سننے والوں سے, رشتہ داروں میں ایک بات چل رہی ہوتی ہے بھائی سری پائے تو ہے وہ ہمیں چاہیے. لیکن جو میری پہلی گڈ نیوز ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ایسے شخص جو سب سے سری پائے مانگتے ضرور ہیں, لیکن نہ وہ کھاتے ہیں اور نہ پکاتے ہیں. اچھا, وہ مانگتے ہیں سب سے کیونکہ سری پائے چاہیے, لیکن نہ وہ کھاتے ہیں نہ پکاتے ہیں. سوچنے کی بات ہے وہ کرتے کیا ہوں گے, تو وہ بناتے ہیں ان سے مزے مزے کے ڈیکوریشن پیسز. ملواتے ہیں آپ کو شاہ نواز عباسی سے, جو بکری کے پائے سے ٹیبل تو سینگوں سے لیمپ بنا لیتے ہیں. اور ان کے جتنے بھی آرٹ پیسز ہیں وہ کسی کو بھی دینے کے لیے بہت ہی عمدہ تحفہ ہیں, بہت ہی زبردست ان کے پیسز ہیں. اور شاہ نواز کو حنوط کاری کا شوق ہے اور ہمیشہ ہر دفعہ عید قربان پہ وہ کچھ نہ کچھ نیا بناتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے ہیں. بالکل. اس وقت جو ہے ہمارے ناظرین بھی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام تر جو آرٹ ورک ہے یہ شاہ نواز نے خود کیا ہے. جس طرح آپ نے بات کی کہ سری پائے جو ہے یا جو سینگ ہے اس سے بنے ہوئے, وہ بہت ہی خوبصورت جو ہینگنگ لیمپس ہوتے ہیں وہ بھی بنے ہوئے ہیں اور وہ کتنے اچھے لگ رہے ہیں. صحیح بات ہے. اب کریٹیوٹی کی آئی تھنک کوئی لمٹ نہیں ہوتی ہے. آپ کسی بھی چیز سے, مطلب مجھے لگتا ہے کہ آپ ایک چیزیں صرف آپ سوچتے ہیں نا کچھ چیزیں, اور جب آپ ان کو ایک اصل شکل میں دیکھتے ہیں تو آپ بہت خوش ہوتے ہیں, بہت حیران ہوتے ہیں. اچھا ربیکہ, میرے خیال سے سب آپ کی سوچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب آپ نے اچھا سوچ لیا نا تو پھر میرا نہیں خیال کہ اس کو کرنا کچھ ڈیفیکلٹ ہے. اگر ابھی ہم جیسے سری پائی کی بات کریں, آپ ٹوٹا ہوا گلاس بھی دیکھیں نا, آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں. بالکل, آپ اس کے بھی ڈیکوریشن پیسز بنا سکتے ہیں. ہم بہت ساری سوشل میڈیا کا دور ہے اور آپ اکثر ہم لوگ جب وزٹ کر رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ انسٹا ہے چاہے وہ فیس بک ہے, تو ہمیں بہت سی چیزیں بڑی یونیک دیکھنے کو ملتی ہیں. اور اگر پیرنٹس کو ہم بات کرتے ہیں, ہم ٹیچرس کی بات کرتے ہیں, تو وہ بھی ان چیز پہ بہت جو ہے اپنا رول پلے کر رہا ہے اور ان چیزوں کو, ان ڈیکوریشن پیسز جو ہے وہ بچے بناتے بھی ہیں گھروں میں. بالکل. اور آرٹ ورک کی, کیونکہ مجھے آرٹ ورک بہت پسند ہے. جیسے میں اپنے اسکول ٹائم میں یا کالج ٹائم میں جو جیسے پلاسٹک کی بوٹلز ہیں, اب تو کیونکہ بہت زیادہ اس چیز کا ٹرینڈ ہے کہ آپ جو ہے وہ ان کو کیسے یوز کر سکتے ہیں, ان کو ری یوز کیسے کر سکتے ہیں ڈیکوریشن کے حوالے سے. اور ویسے تو آپ کو جو ہے پلاسٹک کو اپنی زندگی سے ختم کر دینا چاہیے, لیکن اس سے پہلے کہ آپ اس کو پھینک دیں اور وہ سالوں جو ہے وہ ڈیزالو نہیں ہوتا, زمین میں ختم نہیں ہوتا, تو اس کو آپ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے گھر میں سجاوٹ کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں. مجھے پلاسٹک کی بوٹل سے ایک بات یاد ہے کہ پلاسٹک کی بوٹل کے ساتھ گلدان تک بنائے جا سکتے ہیں, جو میں نے خود دیکھا اس کو ریسائیکل کرتے ہوئے اور پراپر اس کے گلدان بنا کے اس میں فلاورز لگا کے پراپر روم میں ڈیکور تک ان کو کیا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. سو آپ کے پاس سیکنڈ گڈ نیوز کیا ہے؟ جو میری سیکنڈ گڈ نیوز ہے وہ ہے طلحہ طالب, جن کا تعلق ہے گجرانوالہ سے, اور آپ کو بتاتی چلوں کہ وہ ویٹ لفٹر ہیں. اب ویٹ لفٹر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پہلے مائنڈ میں آتا ہے یقیناً کوئی ٹریننگ لی ہوگی. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. طلحہ نے کسی ٹریننگ سینٹر سے کوئی ٹریننگ نہیں لی اور خود ٹریننگ کی اور اپنی قابلیت کی بنا پہ ٹوکیو اولمپکس کے لیے کوالیفائی کیا. طلحہ 45 سال میں ویٹ لفٹنگ میں نمائندگی کرنے والے پہلے پاکستانی ہیں اور طلحہ نے اس میں 5th پوزیشن بھی حاصل کی. کوئی بات نہیں, گولڈ میڈل نہیں جیت سکے, لیکن انہوں نے پورے پاکستان کے اور ہمارے دل جیت لیے. طلحہ, وی آر سو پراؤڈ آف یو. اور جس طرح سے وہ اس وقت ہم پکچر بھی دیکھ رہے ہیں, تصویر دیکھ کے کتنی خوشی ہو رہی ہے. طلحہ, یقیناً جو ہے رائزنگ پاکستان کی پوری ٹیم آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہے. اور یقیناً ایسا ہی ہوتا ہے, ہار یا جیت جو ہے وہ کھیل کا حصہ ہوتی ہے. آئی تھنک میٹر کرتا ہے کہ آپ نے کھیل میں حصہ لیا, تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. سو وی آر سو پراؤڈ طلحہ, وش یو آل دا بیسٹ. آپ کے پاس تھرڈ نیوز ہے, وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. تھرڈ گڈ نیوز بہت انٹرسٹنگ ہے. اچھا, ہم جب بھی کیونکہ ہم بات کرتے ہیں نا کہ فیمیلس کی بات کرتے ہیں تو انرجی آ جاتی ہے آپ کے اندر, لیکن آج میں جن کی بات کرنے جا رہی ہوں وہ یقیناً سن کے آپ بھی بہت حیران ہوں گی. اور جب میں اس نیوز کو پڑھ رہی تھی تو میں بھی بہت حیران ہوئی تھی اور ہمارے سننے والے بھی بہت حیران ہونے والے. تھوڑا سا سرپرائز تو رہنے دینا چاہیے, لیکن میں بتاتی چلوں کہ اگر ہم خلا بازی کی بات کرتے ہیں نا تو وہ بہت ہی مشکل اور صبر طلب جو ہے وہ کام ہے, بہت ڈیفیکلٹ ہے. اور اس شعبے میں اگر ہم بات کرتے ہیں خواتین کی تو وہ بہت کم نظر آتی ہیں, بہت ریئر ہوتا ہے ایسا. لیکن نہ شوق کا کوئی مول اور نہ عمر کا. بات اگر میں کر رہی ہوں ویلے فنگ, جن کی عمر ہے 82 سالہ
خاتون جو کہ خلا نوردی کرنے جا رہی ہیں اور اس طرح یہ خلا میں جانے والی سب سے عمر رسیدہ انسان جو ہے وہ بن جائیں گی. ویلے پیشے کے اعتبار سے تو پائلٹ تھی اور اپنی پیشہ ورانہ مصروفیات کی وجہ سے ریبیکا وہ خلا میں جانے کا شوق پورا نہیں کر سکی, لیکن اب انہوں نے خلا میں جانے کے لیے درخواست جمع کرائی اور وہ سلیکٹ بھی ہو چکی ہیں. مطلب کہا جاتا ہے کہ شوق جو ہے اس کی کوئی عمر نہیں ہوتی. آپ اپنے شوق کو یا اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے عمر کے کسی بھی حصے میں جو ہے آپ اپنی خواہش کو پورا کر سکتے ہیں. ویلے نے جو ہے یہ سچ ثابت کر کے دکھا دیا. کہتے ہیں نا کہ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن عمر جو ہے وہ آڑے آ جاتی ہے, تو یقیناً ویلے نے اس چیز کو غلط ثابت کر دیا کہ نہیں, اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں, کچھ بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ٹائم یا آپ کی ایج میٹر بالکل بھی نہیں کرتی. بالکل ایسے میں ایکچولی سوچ رہی تھی کہ دیکھیں وہ اپنا وقت جو ہے یہ اپنی زندگی انہوں نے اپنے پروفیشن کو دی, جو کہ ان کا پروفیشن تھا. وہ آئی تھنک پائلٹ تھی بائی پروفیشن. اب وہ چیز جو وہ نہیں کر سکی اور ان کے اندر یقیناً پوری عمر کی ایک یہ خواہش ہوگی کہ وہ خلا میں جائیں. ویسے تو وہ پائلٹ ہونے کے ناطے ہوا میں ہی جو ہے وہ سفر کرتی رہیں اور ایک ملک سے دوسرے ملک, ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر رہا, لیکن انہوں نے سوچا کہ اگر ویلے تم نے کچھ سوچ لیا ہے تو تم کر سکتی ہو, اور انہوں نے کر کے دکھایا. مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز آئی تھنک طیبہ مجھے, آپ کو اور یقیناً ہمارے دیکھنے والوں کو بھی ذہن میں رکھنی ہے, سیکھنی ہے کہ آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں اپنے شوق کو ضرور پورا کیجیے. اور بہت اچھی بات ہو جاتی ہے کہ اگر آپ کا پروفیشن اور پیشن جو ہے وہ ایک ہو تو کیا ہی بات ہے, کیا ہی بات ہے. اچھا مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے, جب میں نے دیکھا نا 82 سالہ اور میں ایسے ماما کو بتا رہی, میں نے کہا ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ 82 سالہ عورت ہے یا اگر مرد کی ہم بات کرتے ہیں, خاتون کی بات کرتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں نہیں ان کو تو بیڈ ریسٹ چاہیے, آپ اب آرام کریں, ہم کام کریں گے. لیکن جب میں نے ان کے بارے میں سنا تو ایک بہت پازیٹیو